بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وشہادت ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج ہم زکوٰۃ اور اس کے مقاصد پر گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں تقریباً 30 مرتبہ آیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونے اور پاک کرنے کے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ نکالنے والے کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کی مدات جہاں پر بیان کی گئی ہیں تو مدات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ یہ صدقہ ہے جس کے ذریعے سے تم انہیں پاک کرتے ہو اور ان کا تزکیہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہو۔ زکوٰۃ دین اسلام کا بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کا تذکرہ خود قرآن مجید میں جیسا کہ عرض کیا گیا 30 سے زائد مقام پر کیا گیا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بارہا زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی ادائیگی کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا اور پھر دور صحابہ میں، دور خلافت میں زکوٰۃ کا بہترین نظم قائم رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم زکوٰۃ کے مقاصد پر گفتگو کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی معاشی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، دولت کا پھیلاؤ ہو، ہر ضرورت مند تک یہ دولت پہنچے، ہر کسی کی ضرورت پوری ہو، ہر کسی کی حاجت روائی ہو اور ہر کوئی خود کفیل بنے۔ لہذا فرمایا گیا ہے کہ لا یکون دولتم بین اغنیائکم، تاکہ یہ مال و دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے۔ لہذا زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ جہاں پر دین اسلام کی بنیادی معاشی پالیسی کا حصہ ہے تو وہیں پر یہ غربت و افلاس کے خاتمے کا ذریعہ
بنتی ہے۔ دوسرا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اس سے مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ تم لوگوں سے یہ صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو، اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک کرو گے، ان کا تزکیہ کرو گے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو گے۔ لہذا زکوٰۃ جہاں پر انسان کے مال کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنتی ہے، وہیں پر خیر و برکت کا بھی ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم اور مفید واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے عرض کیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص نے آسمان سے آواز سنی، اور یہ آواز اس وقت سنی جب کہ آسمان میں بدلی چھائی ہوئی تھی، گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ آواز یہ سنی کہ اے بدلی، اے گھٹا، جا اور فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دے۔ لہذا بارش ہوئی پتھریلی زمین پر، اور وہ پانی پتھروں کے درمیان سے رستا ہوا ایک چھوٹی سی نالی کی طرف بہنے لگا، اور اس نالی کے راستے سے وہ پانی ایک سمت کو رواں دواں ہو گیا۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں اس پانی کے پیچھے پیچھے چل دیا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ پانی کہاں پہنچتا ہے اور کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے۔ لہذا وہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ ایک باغ تھا، اس میں ایک شخص اپنا بیلچہ لیے ہوئے باغ میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ لہذا وہ پانی اسی باغ میں اس چھوٹی سی نالی کے راستے سے پہنچا، اور اس باغ میں وہ پانی چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب اس شخص نے بیلچہ لیے ہوئے شخص کو باغ میں گردش کرتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ اے شخص، تم یہ بتاؤ کہ تم اس باغ کی فصل کا کیا کرتے ہو اور تمہارا کیا عمل ہے کہ میں نے اس طرح سے بدلی سے آواز سنی تھی کہ اے بدلی، جا اور اس شخص کے باغ کو سیراب کر۔ لہذا وہی نام جو تم نے مجھے بتایا ہے اس بدلی کے اندر سے نمودار ہوا تھا، اسی نام کی آواز اس بدلی کے اندر سے آئی تھی۔ لہذا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ برکت حاصل ہوئی۔ اس نے عرض کیا کہ جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں اس فصل کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ غربا اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرے حصے سے اپنی گھریلو ضروریات پوری کرتا ہوں، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ باغ کی دیکھ ریکھ میں اور اس کی ضروریات میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنایا۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے اور جس مال میں سے غریبوں کا
حاجت مندوں کا اور ضرورت مندوں کا حق نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں خصوصی طور پر خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اہل ایمان کے جذبہ انفاق کی افزائش ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے مال کو بڑھاتا ہے اور اس میں برکت خصوصی طور پر عطا کرتا ہے۔ اگرچہ شیطان بہکاتا ہے انسان کو، شیطان اعلان کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، تنگ دست ہو جاؤ گے، کیسے پورے ہوں گے تمہاری اخراجات، کیسے پوری ہوں گی تمہاری زندگی کی ضروریات۔ شیطان اس طرح سے وسوسے ڈال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، صدقات کو ترقی دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا دوسرا مقصد ہوا۔ زکوٰۃ کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سماج سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار زکوٰۃ کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، یہ تمہارے اغنیاء سے، تمہارے اہل دولت سے، تمہارے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور تمہارے غرباء میں لوٹا دی جائے گی، تمہارے غرباء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ تو اس طرح سے غربت و افلاس جو کسی ملک کی اور کسی بھی سوسائٹی کی ایک بہت بڑی سمسیا، بہت بڑی پرابلم اور بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، غربت و افلاس کے خاتمے کا اور غربت و افلاس کو سماج سے ناپید کرنے اور سماج سے غربت و افلاس کو رخصت کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تنقص المال بصدقہ، کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ لہٰذا جیسا کہ ایک واقعہ جس کا تذکرہ میں نے آپ حضرات سے کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے، جس مال میں سے غربا، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، تنگ دستوں، یتامہ، مساکین اور مختلف قسم کے حاجت مندوں کی مدد ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اس میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جذبہ ہمدردی اور خیر خواہی پروان چڑھتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ یعنی زکوٰۃ کو باقاعدہ سائلوں اور محروم طبقات کا حق قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ٹیکس اور یہ کوئی زبردستی حاصل کی جانے والی رقم نہیں ہے، اس کو باقاعدہ سائلوں، محروموں اور سماج کے ضرورت مند اور پریشان لوگوں کا حق قرار دیا گیا ہے۔ ہمدردی اور خیر خواہی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ سماج کے تمام لوگوں کے ساتھ
ہمدردی کا رویہ اختیار کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین نصیحت اور خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سماج میں، اس سوسائٹی میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پروان چڑھیں اور محبت، اپنائیت، انسیت، مودت اور ایک دوسرے کے لیے مواسات کے جذبات لوگوں میں پیدا ہوں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی اور زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کا مناسب اور بہترین نظم اگر ہو جائے تو سماج میں اس کے ذریعے سے ہمدردی، خیر خواہی اور باہمی محبت اور اپنائیت پروان چڑھتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات پوری دیانتداری، پوری ایمانداری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں اور بالکل حساب لگا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ اس طرح ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوں گے، اور زکوٰۃ کے ذریعے حاصل ہونے والی جو خیر و برکت ہے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں ضرور حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنی اپنی زکوٰۃ کو نکالنے، اس کو ادا کرنے اور اس کو تمام مستحقین تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔